آداب میں آج پھر سے لوٹا ہوں آپ کو ایک غزل سنانے. یہ غزل میں نے اپنی وائف کے لیے لکھی ہے, اور اب آپ یہ سوچیں گے کہ میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں. وہ اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ جو فن غزل ہے, آپ غزل کے مزے لے, اور کیونکہ لے دے کہ جو غزل کا فن ہے وہ بہت بڑا ہے, اور غزل ایک اپنے آپ میں ایک صنف سخن ہے, اور ایک بڑا ذوق اور شوق رکھنے والوں کے لیے ایک بڑا فن ہے, ایک کلچر ہے اپنے آپ میں سمیٹے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ غزل کے مزے لیں. تو غزل کیا ہے؟ وہ باغ میں جاتی ہیں تو تتلی کی طرح لگتی ہیں. وہ باغ میں جاتی ہیں تو تتلی کی طرح لگتی ہیں. وہ جب پانی میں اترتی ہیں تو کسی مچھلی کی طرح لگتی ہیں. ان کی زلف مانو کوئی گھٹا ہے ساون کی, ان کے چہرے کی چمک بجلی کی طرح لگتی ہے. وہ ہر پل بالکل نئی, تازہ اور رواں ہوتی ہیں, بالکل کسی پانی کی ندی کی طرح لگتی ہیں. وہ میرے لیے تمام عمر پوجلے کے لائق ہیں. تو پھر ایسا ہی شخص آپ ڈھونڈنا جسے آپ عمر بھر پوچھ سکیں, کیونکہ اسپریچویلٹی میں اسے ہی سمرپن یا حقیقت محبت کہا گیا ہے. تو وہ میرے لیے تمام عمر پوجنے کے لائق ہیں. وہ نازنین مجھے انسان نہیں پری کی طرح لگتی ہیں. جتنا ان کے قریب ہوتا ہوں اتنا غموں سے دور ہوتا ہوں. جبھی اردو میں یا اسلام میں عورت کو شریک حیات کو بیگم کہا گیا ہے کہ ان کے جو شوہر ہوتے ہیں وہ خود بیگم ہو جاتے ہیں جب ان کی اہلیہ ان کی بیگم ہو جاتی ہیں. تو شعر ہے, جتنا ان کے قریب ہوتا ہوں اتنا غموں سے دور ہوتا ہوں. وہ مجھے میری زندگی میں خوشی کی طرح لگتی ہیں. تو قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ حقیقت میں جب آپ اپنی شریک حیات سے ملیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے, کیونکہ وہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی سے بنی ہے. وی کریٹڈ یو ان پیئرس. ان کے ماتھے کا ٹیکا میری قسمت کا ستارہ ہے. ان کے چہرے کی چمک مجھے چاندنی کی طرح لگتی ہے. ان سے ملنے سے پہلے میں بس دن کاٹتا گزارتا تھا. ایسا ہی ہوتا تھا کہ زندگی نہیں تھی. زندگی کے آنے کے بعد زندگی ہوتی ہے. تو حقیقت معنی بھی یہی ہے. ان سے ملنے سے پہلے میں بس دن کاٹتا گزارتا تھا. ان کے آنے کے بعد زندگی کی طرح لگتی ہے. وہ باغ میں جاتی ہیں تو کسی تتلی کی طرح لگتی ہے. وہ جب پانی میں اترتی ہیں تو مچھلی کی طرح لگتی ہیں. تو اس کو کہتے ہیں فن غزل. اور میں چاہتا ہوں کہ اس فن غزل کو آپ بڑھائیں, ایمانداری کو بڑھائیں, اور اسپریچویلٹی کو بڑھائیں, اور صحیح شخص کا اختیار کرنے کو بڑھائیں, بھلے ہی آپ کو زمانہ کتنا ہی روکیں.